جی محمد امین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سر، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، آپ سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں کافی ماہ سے آپ کو سن رہا ہوں، آپ کو فالو کر تھینک رہا یو ہوں، سر، اور آپ کی باتیں جو ہے وہ بہت دل کو لگتی ہیں، لاجیکلی بھی۔ ایک تو تھینک یو ریفرنس تو سر، آپ دیتے ہی ہیں کتابوں سے۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ تو ویسے لائیو تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا آپ کے ساتھ، لیکن ویسے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں کلمہ۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے، تھینک یو سر۔ اچھا سر، کچھ ایک سوال تھا میرے مائنڈ میں کہ جی، جیسے آپ بتاتے تھے ویڈیوز میں کہ جیسے مولا علی علیہ السلام نے بھی تقیہ کیا پہلے ہوں، 3 خلفاء کے دور میں، اور ہوں، تمام ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ بھی تقیہ کرتے رہے اپنے اپنے دور میں، مطلب جی، حکمرانوں کے خلاف یا مختلف چیزوں میں نا۔ تو جی، امام حسین جو نکلے ہیں یزید کے خلاف، تو وہ حالانکہ ان کی جان کو بھی اتنا خطرہ تھا، ان کی اولاد کو بھی، اہل بیت کو بھی، تو انہوں نے کیوں نہیں تقیہ کر کے اپنی اور اپنی آل کی جان بچائی؟ تو عرض یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سیرہ بالکل تقیہ تھا، وہ معاویہ کے زمانے میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہ کوئی تقریر کی ہے نہ کوئی کوشش کی معاویہ کو تخت سے الٹنے کے لیے، اور معاویہ بھی ان کو برداشت کر رہا تھا، معاویہ بھی ان کو قتل کرنے یا ان کے خلاف کوئی لشکر بھیجنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بقیہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ بقیہ خلفاء ان کو شہید کرنے کے ترپے ہوں کہ بھئی کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے کہ آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کے خلاف تو تقیہ نہیں ہو سکتا نا، اگر لشکر آ رہا ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اور آپ کے اولاد کو مثلا کنیز بنانے کے لیے، تو پھر تو تقیہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ جنگ کریں گے اور عزت کی موت مریں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ انہوں نے یزید کے خلاف یہ اٹھے ہیں اور انہوں نے انقلاب کیا، یہ ایک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا ایک سیریز ہے اسی پر، اسی کہ کیا امام حسین علیہ السلام واقعا انہوں نے انقلاب کیا یا نہیں کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سچویشن تھا وہ بڑا مختلف تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچویشن یہ تھا کہ اس کو حکومت وقت برداشت کر رہے تھے خلفائے وقت ان کو، کہ جب تک یہ ہمارے خلاف یہ کوئی بغاوت نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں ورگلاتے، تو ان کو ہمیں قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ ایسے ہی ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، اور ہم دنیا ہمارے سامنے جھک رہی ہے، دنیا فتح ہو رہی ہے، تو اپنے ادھر مدینے میں کیوں ایسے مشکل پیدا کریں اپنے لیے؟ اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اگر میں ان کے خلاف اٹھتا ہوں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ کو انصار نہیں ملتے تو آپ اپنے زندگی کو بچائیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سچویشن یہ تھا کہ یزید بہرحال ان سے انتقام لینے کی فکر میں تھا، کہ یزید خود ان کو زندہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کیونکہ یزید کا جو مینٹیلٹی تھا، بنی امیہ کے جو فینیٹکس تھے ان کے مینٹیلٹی یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ کیسے ذلیل کیا بھائی؟ جنگ بدر میں ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے سرداروں کو قتل کیا، ہمارے نانا دادا چچا، اس کے بعد احد میں ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے، پھر انہوں نے آ کے مکے میں ہمارے گھروں کو فتح کیا اور میں غلام بنا کے کہہ دیتا انتم الطلقاء، غلام بنا کے میں آزاد کیا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم بنی امیہ کے جو دو خاندان ہیں، بنی ہاشم نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، بنی ہاشم نے ہمیں بڑا ذلیل کیا ہے، اور وہ بھولے نہیں ہیں۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال پہلے ہی تو ہوا ہے جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ ان کے میں نے اگر میری سیریز دیکھیں تو وہاں پہ میں نے ان کے کوٹس دکھائے تھے کہ یہ کیسے یہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل ہمارا حق، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عثمان کو بھی انہوں نے بنی ہاشم نے قتل کیا، عثمان کو کیونکہ بنی امیہ کا بڑا تھا، بنی امیہ کا پہلا خلیفہ عثمان تھا، عثمان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اپنے گھر میں، اس کی بیوی کو بھی زخمی کیا گیا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو انہی لوگوں نے قتل کیا، بنی ہاشم نے قتل کیا۔ تو یہ ان کے دل میں، اور یہ تقریریں کرتے تھے، گالی دیتے تھے یہ بنی امیہ والے مختلف جگہوں پر۔ تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب معاویہ کا وفات ہوا ہے اور یزید خلیفہ بنا ہے، تو یزید تو وہ یہی چاہ رہا تھا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں کہیں جاؤں یہ مجھے قتل کریں گے، اور وہ مکہ آئے، مکہ آنے سے پہلے میں نے کتنے کوٹس دکھائے کہ وہ کہہ رہے تھے میں مکہ جاؤں گا، ادھر اگر مجھے ان لوگوں نے رہنے دیا تو میں مستقل مکہ رہوں گا، پھر میں ہمیشہ کے لیے مکہ رہوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب کے لیے نہیں نکلے تھے،
ان کو بخوبی خود بھی پتہ تھا کہ وہ یزید کا تختہ نہیں الٹا سکیں گے. ان کے نانا نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ یزید کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام جب مکے میں تھے تو اس وقت بنی امیہ کی جانب سے بڑا لشکر آیا تھا کہ حج کے وقت ان کو شہید کیا جائے. اور اسی وقت کوفے کے لوگ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں, ہم آپ کے سب سپاہی ہیں, آپ کے لشکر ہیں, ادھر آ جائیں, آپ کی ادھر بادشاہت ہے. امام حسین علیہ السلام مکے میں رہتے تو شہید ہو جاتے. دوسری طرف کوفے والے بلا رہے ہیں اور ان کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ کوفے والے وعدہ نہیں نبھائیں گے, جب وہ قریب آ جائیں گے تو وہ ان کو شہید کریں گے. لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں اور لوگ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں, آپ شہید ہو جائیں گے. تو یہی کہتے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت ہوگی, میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت ہوگی. سر اگر وہ کوفہ نہ جاتے تو تاریخ ان پہ سوالیہ نشان رکھ لیتا کہ آپ کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ آپ کے پاس جب ہزاروں کی تعداد میں لشکر کوفے میں موجود تھے, کیوں آپ نہیں گئے؟ وہ آپ کے والد صاحب ابھی 20 سال پہلے والد صاحب کا دارالخلافہ وہیں پہ تھا. کوفے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بلایا, آپ نے اپنے چچا کے لڑکے یا مسلم کو بھی بھیجا, مسلم ابن عقیل نے بھی, لوگوں نے ان سے بیعت کیا, مسلم نے بھی مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں, ادھر سب تیار ہے تو آپ آ جائیں. تو اس طرح ہوا. امام حسین علیہ السلام نے خروج نہیں فرمایا, ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام اس طرح کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے نا, آپ حکومت سے تقیہ کر رہے ہیں, حکومت آپ کے پیچھے نہیں آتی, آپ کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہے, تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا. بقیہ اماموں کا یہ صورتحال تھا, ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام کا اس طرح صورتحال کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, حکومت آ رہا ہے, وہ کہتا ہے ہمیں ان سے کام ہے, یہ ہم سے کام نہیں لے, ہم ان سے کام ہے, ہم ان کے نانا کا, ان کے بابا کا انتقام سے ان کو قتل کریں گے. تو اب امام حسین علیہ السلام وہ عزت, ان کے پاس چارہ ہی نہیں سوائے لڑنے کے, سوائے جہاد کرنے کے, لڑنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے وہ پورا سیریز آپ ملاحظہ فرمائیں, اور وہ سیریز اسی یوٹیوب چینل میں. جی سر بولیں. وہ سیریز اسی یوٹیوب چینل میں موجود ہے, ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پہ وغیرہ میں موجود ہے. جی ہاں. اچھا, وہ جو یہ سنیوں نے مشہور کیا ہوا کہ وہ کوفے والے شیعہ تھے اور انہوں نے دغا کیا, اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ کون لوگ تھے کوفہ والے جو ان کو کوفے پہلے بلا والے رہے تھے پھر دیکھیں, ان کا کوفے ساتھ نہیں دے والے سکے؟ لغوی لحاظ سے شیعہ تھے, وہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے, اور وہ اس طرح شیعہ تھے کہ وہ ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے. کوفے والے ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتے تھے, لیکن وہ عثمان کی شروع کو بھی صحیح مانتے تھے کہ عثمان شروع میں صحیح خلیفہ تھا, بعد میں ظالم بن گیا تھا. معاویہ کو وہ برا مانتے تھے کہ یہ معاویہ کے شدید مخالف تھے. کوفہ والے اس کو شیعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس معاویہ کے خلاف جنگوں میں انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا, تو اس لحاظ سے وہ شیعہ کہلاتے تھے کہ شیعہ یعنی پارٹی, شیعہ یعنی حامی. یہ شیعہ علی تھے اس لیے کہ انہوں نے حمایت کی علی علیہ السلام کی معاویہ کے خلاف, اس لیے وہ شیعہ کہتے, وہ اس لیے وہ اللہ شیعہ اثنا عشری نہیں تھے. ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ حوالے اس کا دکھا دوں اگر آپ چاہیں تو. یزید کی فوج کے ڈر سے گھبرا کے پھر وہ ساتھ نہیں دے سکے, یا کیا وجہ تھی؟ تو وہ اچھا, ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ والے جو تھے, وہ کوفے والے جو تھے, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی وہ جو تھے وہ اس طرح خلیفہ نہیں مانتے تھے کہ وہ ہیں بالنص منصوص خلیفہ ہے. وہ کہتے تھے کہ جیسے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت ہوا, ان کے ساتھ بھی بیعت ہوا, اس لیے یہ اسی طرح وہ خلیفہ ہے. اچھا, نہیں, وہ جو میں میرا آپ کی سوال تھا خدمت کہ میں پھر ابھی بتاتا ہوں آپ کے سوال کا. یہ ملاحظہ کریں محترم ناظرین, ایک منٹ میں آپ واپس آتا ہوں. یہ کتاب ہے التہذیب للحافظ الذہبی, جلد نمبر ہے یہ جزء اول, حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 24 میں, فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان. متقدمین کے زمانے میں, اس زمانے میں تشیع کس کو کہتے تھے, شیعہ کس کو کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ مثلا کوفے والے شیعہ تھے. کوفے والے شیعہ تھے کس معنوں میں؟ یہ اس معنوں میں شیعہ تھے کہ عثمان پر علی علیہ السلام افضل ہے, اعتقاد تفضیل علی علی عثمان, علی علیہ السلام عثمان پہ افضل ہے. وَأَنَّ عَلِيًا كَانَ مُصِيبًا فِي حُرُوبِهِ, اور علی علیہ السلام کے جو جنگیں تھے وہ صحیح تھے. معاویہ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, عائشہ کے خلاف جنگ لڑے ہیں, یہ سب جنگوں میں وہ حق پر تھے. وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ, اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو مخالف ہیں مثلا معاویہ ہیں یا عائشہ ہیں, یہ خطا پر ہیں.
مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما، حالانکہ عقیدہ یہ تھا ان کا کہ شیخین جو ہے وہ افضل ہیں، سب سے افضل شیخین ہیں، اس کے بعد علی علیہ السلام ہے، اس کے بعد عثمان ہے. پھر عثمان کے متعلق بھی وہ ان کا رائے اچھا نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کا. اچھا، وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان میں سے بہت سارے تھے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شیخین سے بھی افضل علی علیہ السلام ہے، لیکن شیخین کو بھی مانتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، کچھ کہا آپ نے بھائی صاحب، کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ اچھا، وہ میرا سوال یہ تھا کہ پہلے تو وہ بلاتے رہے امام حسین علیہ السلام کو، ان کو خط ہم، بھی بھیجتے رہے، ہم. پھر کیا کہ وہ کر سکے، وہ یزید کی تو پوچھ یہ ڈر ایک گئے بہت تھے اچھا یا کیا؟ سوال ہے. ٹھیک ہے نا. اس سوال کا جواب ایک دفعہ یہ بہت ہی تحقیق مانگتا ہے. میں نے اس پہ بہت طویل گفتگو کیا تھا ایک زمان عربی زبان میں، کہ اس میں بہت سارے کوفہ کے لوگ جو تھے نا، کیونکہ وہاں پر 20 سال سے معاویہ کا حکومت تھا، تو وہاں پہ بہت سارے بنی امیہ بھی رہتے تھے. تو ان خط لکھنے والوں میں بنی امیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. بنی امیہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان خط لکھنے والوں میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو، اور ان خط لکھنے والے میں غیر بنی امیہ بھی ہیں. تو بنی امیہ والے جو تھے وہ ان جو ایلیٹس جو تھے بنی امیہ تھے. تو بنی امیہ نے کیوں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے کہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، یہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پر جب وہ آئے ہیں تو بنی امیہ سب سے آگے بڑھے ہیں ان کو شہید کرنے میں. تو ان سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت سارے خط لکھنے والوں کا یہ منصوبہ یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ادھر بلاتے ہیں، راستے میں ان کو روکیں گے اور راستے میں ان کو شہید کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس کا اور ان اس کا بنتا ہی نہیں ہے. کیوں بنی امیہ کیوں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلائیں؟ اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ تھے ان کو زیاد ابن ابی جو تھا، جو کوفے کا گورنر تھا یزید کی جانب سے، وہ بڑا لائق آدمی تھا، بہت شیطان آدمی تھا. تو اس نے لوگوں کو بہت ڈرایا تھا، کہ خبردار کہ آپ میں سے کوئی علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے دے. اگر کوئی بھی شخص ساتھ دے دیتا ہے تو میں اس کے گھر کو تباہ کر دوں گا، اس کے گھر والوں کو قتل کر دوں گا، اور اس کے بچوں پہ رحم نہیں کروں گا. تو بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے اسی لیے. اور جو قبائل کے جو سربراہ تھے، ہاں، اس زمانے میں وہ معاشرہ جو تھا قبائلی نظام تھا اس زمانے میں. اب آپ کے پاکستان میں جو ہے نا، کون سا نظام ہے؟ پارٹیوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا پیپلز پارٹی ہے، یا تحریک انصاف ہے، یا نواز شریف گروپ ہے. یہ جو مختلف علاقے میں پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو خرید لیں تو عوام ساتھ آ جائیں گے، ووٹ وغیرہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اس نے جو علاقے کے جو مختلف قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کچھ کو ڈرا دمکا کر اور کچھ کو پیسے رشوت وغیرہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا. لوگ تو وہی قبائلی سرداروں کے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگوں کی اکثریت میں جو ہے. جی سر، خط بولیں. لکھنے والوں میں کچھ صحابہ سننے میں آتا ہے کہ وہ تھے اس ٹائم میں کچھ، جو صحابہ بعد میں وہ بھی صحابہ اس زمانے میں دیکھیں سر، 60 ہجری میں صحابہ بہت بزرگ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے نا. کربلا کے میدان میں کچھ صحابہ تھے، کچھ 4-5 صحابہ یا اس سے زیادہ کا نام ہمیں ملتا ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا. ٹھیک ہے نا. جنگ میں شرکت کیا. لیکن زمانہ یہ تھا 60 ہجری میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال ہو چکے ہیں. جو اس زمانے میں 15 سال کے تھے اب 65 سال کے ہیں. جو اس زمانے میں 30 سال کے تھے اب اگر زندہ ہیں تو 80 سال کے ہیں نا. تو صحابہ کا دور تقریباً انتہا پہ تھا. لیکن اس کے باوجود کچھ صحابہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی، یہ جنگ کیا. جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال تھا کہ حضرت عمر کا جب آخری ٹائم جب انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی 6 بندوں کی، تو ہماری سنی ایک کتاب میں ہے، وہ کتاب مجھے نہیں یاد، حوالہ بھی نہیں یاد، لیکن وہ میں نے حدیث پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے کہ انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا کہ یہ جو طلقاء ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ابن طلقاء جو ہیں یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، اگر کوئی خلافت کا مطالبہ کرے تو ان کو قتل کر دو، اور یہ جو کمیٹی ہے ان میں سے کوئی بندہ سلیکٹ ہونا چاہیے. تو پھر معاویہ کیسے بن گیا خلیفہ؟ وہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ہی بنا ہے خلیفہ. نہیں، عمر جو ہے طلقاء کے خلاف نہیں تھا. عمر کو حکومت ہی طلقاء نے دی ہے. عمر کی خلافت ہی نہیں بنتی تھی اگر ابو سفیان اس کو خلیفہ نے بنا تھا. ٹھیک ہے نا. طلقائن کا تو حلیف تھا، طلقائن کے ساتھ تھا. بالکل. معاویہ کو عمر ہی نے تو حکومت دیا ہے. معاویہ جو ہے شام کا گورنر کس کے زمانے میں بنا؟ ابو بکر کے زمانے میں. پھر عمر نے کبھی اس کو عزل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. ٹھیک ہے. اوکے میرے بھائی. اچھا، وہ
وہ حضرت عمر کے دور میں بنا ہے وہ معاویہ۔ بلکہ دیکھیں اس کا اصل ایک بڑا بھائی تھا معاویہ کا، اس کا نام یزید تھا، ابو سفیان کا بڑا بیٹا تھا۔ ابو بکر نے شام کے فتح سے پہلے وہ وعدہ کیا تھا کہ شام کی حکومت ہم ابو سفیان کے بیٹے کو دیں گے، اور یہ وعدہ اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہ ابو سفیان نے بڑی جدوجہد کی تھی اس کو حکومت دلانے میں۔ جیسے مثلا ابھی وہ ہوتا ہے نا، انتخابات ہوتے ہیں آپ کے پاکستان میں، جو کسی کو وزیر اعظم بننے میں مدد دے دیتا ہے، پر اس کو وہی وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو مثلا بلوچستان کا یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، یا سندھ کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے، یا آپ کو وزارت داخلہ، ایک بہت اچھا اس کو پورٹ فولیو دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یزید جو تھا معاویہ کا بڑا بھائی، اس کو شام جو اس زمانے کا سب سے بڑا صنعت کا، تجارت کا، ثقافت کا سب سے بڑا مرکز نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا بھائی، اس زمانے میں شام تھا، ثروت کا، تجارت سب وہاں تھا، تو شام ہم ان کو دیں گے۔ تو پھر وہ جو ہی شام فتح ہو گیا نا، ابو بکر بھی وفات پا گئے، تو پھر عمر نے اس کے وعدے پہ عمل کیا اور اس کو شام کی حکومت یزید کو دیا۔ پھر یزید مر گیا۔ یزید جو ہے نا، معاویہ کا بڑا بھائی جس کا نام یزید تھا، ابو سفیان کا بیٹا، وہاں شام میں ایک طاعون آیا، طاعون میں یہ مر گیا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاویہ کو وہاں پہ حاکم بنایا، پھر معاویہ حاکم رہا آخر تک، سنہ 60 تک۔ اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف